وہ جم کے جو ہے وہ ڈٹے رہے. اس کے اوپر میں آج ہی ایک واقعہ پڑھ رہی تھی, صرف ایک اس حوالے سے میں عرض کروں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے, اور حضرت عمر فاروق نے ازواج مطہرات کا وظیفہ مقرر کیا. تو آپ نے تمام ازواج کا 12,000 درہم وظیفہ مقرر کیا, اور حضرت صفیہ کا اور حضرت جویریہ کا 6,000 وظیفہ مقرر کیا. تو جب ازواج مطہرات نے اس کے بابت پوچھا تو کہا کہ چونکہ یہ باقی جو ازواج ہیں یہ ہجرت کر کے آئی ہیں, تو اس لیے ان کا جو ہے وہ 2 گنا ہے. تو اس کے اوپر سب سے بڑی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن سے حضور بھی محبت فرماتے تھے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولی, فرمایا عمر نہیں, عشق کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہم تمام ازواج کو برابر برابر چیزیں دی ہیں, تو یہ کیسا عشق ہوا کہ اگر ہم اس پہ راضی ہو جائیں کہ ہمیں تو ڈبل ملے اور 2 ازواج کو آدھا ملے. تو اس لیے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی اداؤں کو بھی محفوظ رکھا جائے اور اس کو ویسے ہی کیا جائے. تو اس لیے ہر طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں, اور اس قوم کا عشق کیا ہوگا غازی صاحب, کہ جب بدر میں ابو جہل کو یہ رپورٹ ملتی ہے کہ وہ تو صرف 300 کے قریب, کیا کروں گا, تو کہتی ہیں آقا آپ اسے قبول فرما لیجئے, حضور ڈھال کے لیے میرے بیٹے کو استعمال کر لیجئے گا. یہ عشق ہے خواتین اسلام کا, یہ عشق ہے صحابیات اور صحابہ کا, جو اپنے بیٹوں کو, جو اپنے گھر کی, جو اپنی کل کمائی کو حضور علیہ السلام کے سامنے بطور ڈھال پیش کرنے کو, اور اس کے ساتھ ایک خاتون اپنے بال جو ان کے بڑے خوبصورت ہیں وہ بال لے کر کاٹ کے لے کے آتی ہیں کہ آقا اس کو رسیوں کی کمی ہے تو یہ کسی مجاہد کے گھوڑے کی رسی ہی بن جائے گی. اللہ حاجی صاحب کیا ہم بات کریں گے ان خواتین کی, اور کس طرح سے, جس طرح صحابیات نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ وہ عشق کی داستان رقم کی, کہ وہ صدیق اکبر کی بیٹیاں ہوں, وہ کوئی بھی ہستی ہو, آقا کریم علیہ السلام کے عشق میں ان کا جو انداز ہے وہ نرالا ہی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اور حاجی صاحب اس میں ایک جو بات آئی, ہم ویسے دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی 2 قوموں کے درمیان اگر جنگ ہو جاتی ہے 2 پاورز میں, اور ایک کی قوم کے لوگ باندی بنا دیے جاتے ہیں یا غلام بنا دیے جاتے ہیں, تو ان کا جو پھر رویہ ہوتا ہے, اپنی ایک ان میں ایگریشن پائی جاتی ہے. مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حضرت جویریہ قبیلہ مستلق ہے, حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو فتح فرمایا ہے, اور پھر حضور نے جب آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا ہے, تو پھر جو عبادت اور محبت اور حضور کے ساتھ تعلق حضرت صفیہ یا حضرت جویریہ کا نظر آتا ہے, وہ کیسا عشق ہے جو اس چیز کے اوپر کہ ماں باپ, قبیلہ, تمام چیزیں حضور کے اوپر فدا کر کے حضور علیہ السلام کے عشق میں جو ہے وہ پھر مست نظر آتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی, وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو یہ وہ عشق, یہی اصل طاقت ہے امت مسلمہ کی. اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکروں سے آج کی نسل کو حضور علیہ, جیسے کہ آپ کہا کرتے ہیں کہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری, لامحدود محبت, تو یہ اگر ہم آج کی نسل میں دے دیں تو پھر ہم اسی طریقے سے اسلام کی عائشہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو یاد ہوں گی نا احد میں؟ جی بالکل, آقا کریم علیہ السلام ان کے لیے فرماتے تھے کہ میں احد میں جدھر بھی دیکھتا مجھے ام عمارہ نظر آتی, وہ دفاع کرتا ہوا اب میں ان کو پاتا تھا. اور غازی صاحب آپ کے جو بیٹے ہیں پروفیسر عائشہ, میں نے ان کے لیے ایک بڑا زبردست فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا اس کو انگلش ٹرانسلیشن کیا, اور مجھے کسی زبان میں اتنا خوبصورت ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احد کے دن اٹ واز دی ڈے آف ام عمارہ, یہ تو ام عمارہ کا دن تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور حضور علیہ ان کی وفاداری کا غازی صاحب عالم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے اور ان کے اہل خانہ. حضور علیہ السلام دعا دے رہے ہیں, اور آپ کے 2 بیٹے اور آپ کے شوہر سمیت آپ احد میں شریک ہوئی, اور آقا کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کے بیٹے کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے, تو حضور نے کہا کہ ام عمارہ ان کو مرہم پٹی کر دیجئے. جب پٹی کی بیٹے کی تو پھر فوراً کہا کہ بیٹا ہمت مت ہارنا, بہادری سے لڑتے رہو, ڈٹے رہو, کیونکہ وہ ذرا نازک مرحلہ تھا. تو حضور علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی اور یہ بات, اس منظر کو ملاحظہ فرمایا, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے, ام عمارہ آپ جیسی ہمت کون لا سکتا ہے, یعنی آپ کا بیٹا زخمی ہے مگر آپ پھر بھی اس کو تلقین کر رہی ہیں کہ حضور کے دفاع میں آ جائیں.
اور قاضی صاحب یہ وہ عشق صرف نہیں تھا کہ وہ جب جنگ ہوئی ہے اپنا مسلمہ کذاب سے، تو وہ جو ہے اس میں بھی انہوں نے کمال نہیں کر دیا ام عمارہ نے، اگلی صفوں میں لڑی ہے خالد بن ولید کے ساتھ۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ نہیں تھا کہ صرف حضور علیہ السلام موجود ہیں تو حضور کے سامنے جو ہے وہ عشق کا اظہار ہو رہا ہے، بلکہ مسلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ لڑی ہے اس وقت، بلکہ جب قاصد پہلے حضور نے جب بھیجا تھا مسلمہ کی طرف، حبیب بن زید وہ بھی آپ ہی کے بیٹے ہیں، اور جن کا ایک عضو کر کے کاٹا گیا، یعنی وہ تربیت ہے جو نسلوں میں بھی۔ اور پھر جب وہاں پہ کہا گیا کہ آپ کی عمر ایسی ہے آپ نہ جائے، تو فرمایا کیوں میں جاؤں گی، اپنے بیٹے کے ساتھ شریک ہوئی، بازو آپ کا کٹ گیا، 11 زخم آئے، اور اپنے بیٹے کو اور جناب وحشی کو کہا کہ تم نے یاد ہے امیر حمزہ کے ساتھ کیا کیا تھا، آج اس بدلے کا دن ہے۔ تو آپ کے بیٹے اور جناب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کے مسلمہ کذاب کو جو ہے وہ کیا، یعنی فرنٹ پہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس وقت بھی جب سامنے آقا کریم علیہ السلام نہیں ہے، پھر بھی عشق کا قائم رہنا، پھر بھی اسی جواں مردی کے ساتھ جو ہے وہ فرنٹ پہ لیڈ کرنا اپنی اولاد کے ساتھ، قاضی صاحب اس عشق کا کیا ہی کہا جائے۔ اور اس قدر محبت تھی کہ بچے شہید ہو رہے ہیں، جب اس وقت حضرت حبیب بن زید کی اطلاع ملتی ہے تو انتہائی صبر کے ساتھ، اور اس پہ قائم ہے کہ حضور علیہ السلام کے دفاع کے لیے جان دی۔ یہ جو فخر ہے، یہ جو افسوس نہیں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا جیت گئے تو سب کے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت اتنی سخت آزمائشوں میں بھی حضرت ام عمارہ کھڑی ہوئی ہیں، تو یہ واقعی ہی صنف آہن کا اگر ہم لفظ بولیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی کیسا واقعہ ہے جی؟ جی بالکل، آپ آئی ہیں اور حضور علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ پھپھی آ رہی ہے، جب احد کی اطلاع مدینہ میں گئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نیزہ اٹھایا، اور مدینہ میں سے جب احد کی طرف چلی ہیں تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت زبیر بن عوام کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کو روکیے کہ وہ امیر حمزہ کو اس حالت میں نہ دیکھیں، تو حضرت زبیر جب آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو آپ ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہتی ہیں میں تو رسول اللہ کو دیکھنے آئی ہوں، وہ خیریت سے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد جب حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں ان کا جذبہ، تو پھر حضور علیہ السلام اجازت مرحمت فرماتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتی ہیں، اور اس وقت بھی جو ایک استقامت ہے حاجی صاحب، یہ وہی آپ دیکھیں نا، ہم بات کرتے ہیں حضرت زینب کی کربلا میں شجاعت کی، حضرت زینب کا جب بچپن ان خواتین کو دیکھتے ہوئے گزرا ہے، کیوں نہ اتنی شجاع ہوتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، طریقے سے ان کے ارد گرد تمام خواتین ایسی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ دیکھیں خندق میں محاصرہ کیا جاتا ہے اور ایک قلعے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلعے میں ہوتے ہیں اور بنو قریظہ بھی بے وفائی کر دیتے ہیں، تو اس وقت حضرت صفیہ ہی ہوتی ہیں جو تمام خواتین کو جو ہے وہ سنبھالتی ہیں اور جا کے اس کو اس یہودی کے سر کے اوپر وار کرتی ہیں، اور پھر اس کی گردن کاٹ کے اس کا سر بھی باہر پھینک دیتی ہے، اور حضرت حسان بن ثابت کا جو مکالمہ ہے وہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے تاریخ نے جس کو کیا۔ تو بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ، انشاءاللہ آپ کو ہم گزارش کرتے رہیں گے، بہت ہی شکریہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے آج کا موضوع نبھایا۔ جی جناب